اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائهم من اول دہر الی ابد الآبدین اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا احکام دین سیکھنے کا سلسلہ ہے۔ اب ہم نجاسات کو پڑھ چکے ہیں کہ نجاسات جو ہے 10 ہیں اور وہ جس بھی کسی چیز کو لگتی ہے تو ہماری پاک چیز اس کی لگنے کی وجہ سے نجس ہو جاتی ہے۔ اب نجاسات کے کچھ احکام ہیں ہمارے پاس، ان میں سے یہ ہے کہ قرآن کی تحریر کو اور جو ورق جس پر قرآن تحریر کیا گیا ہے اس کو نجس کرنا حرام ہے اگر بے حرمتی کا سبب ہو، اور احتیاط واجب کی بنا پر ان کو نجس کرنا حرام ہے۔ یہ ایک حکم۔ دوسرا حکم یہاں پر اگر نجس ہو جاتا ہے، ہم نے کر دیا جان بوجھ کر یا غلطی سے ہو گیا یا کسی اور نے کر دیا، تو ان تمام صورتوں میں کسی بھی طرح سے نجس کس نے بھی کر دیا ہو تو تحریر قرآن کو یا ورق قرآن کو بے حرمتی کا سبب ہو تو صورت میں فوراً واجب ہے کہ اسے پاک کر لیا جائے، اور اگر بے حرمتی کا سبب نہ بھی بنتا ہو تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر فوراً اسے پاک کرنا ضروری ہے۔ خلاصے کرنا، قرآن کے ورق اور تحریر کو نجس کرنا حرام ہے اور اسے فوراً پاک کرنا واجب ہے۔ اب اگر اس میں ضرورت پڑتی ہے مدد کی تو مدد لی جائے، ورنہ فوراً اس کام کو انجام دیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس مسئلہ ہے وہی قرآن سے تعلق رکھتا ہے۔ قرآن کی جلد مبارک کو نجس کرنے کا کیا حکم ہے؟ قرآن کی جلد مبارک کو نجس کرنا حرام ہے اور پاک کرنا ضروری ہے اگر بے حرمتی کا سبب بنتا ہو۔ اگر بے حرمتی کا سبب نہیں بنتا تو حرام نہیں ہوگا اور فوراً پاک کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر قرآن سے ریلیٹڈ یہ ہمارے پاس مسئلہ آتا ہے کہ کیا قرآن مجید کو چاہے وہ جلد کے اوپر سے ہی ہو یا کسی کور میں، قرآن مجید کا جو کور ہوتا ہے اس میں رکھا ہوا ڈبہ وغیرہ جیسے ہوتا ہے، یا قرآن کے اوپر آپ نے کپڑے کا کور چڑھا ہوا ہے یا چمڑے وغیرہ کا کور چڑھا ہوا ہے، تو کسی بھی چیز کا کور ہو جس میں قرآن رکھا ہوا ہے، چاہے اس کے ساتھ یا اپنی جلد کے ساتھ آپ عین نجس پر قرآن کو رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ عین نجس پر مثال کے طور پر خون اور پائخانہ چاہے خشک ہو چاہے گیلا ہو، دونوں صورتوں میں قرآن مجید کو اس کے اوپر رکھنا حرام اگر اس کی بے حرمتی کا سبب بنتا ہو، اور اگر بے حرمتی کا سبب نہیں بنتا تو اگر خشک ہو تو اس صورت میں جائز ہے، حرام نہیں۔ بس چونکہ قرآن ہماری مقدس کتاب ہے، اس کو اگر نجاست کے اوپر رکھا جاتا ہے چاہے وہ خون ہی کیوں نہ ہو، تو چونکہ اس کی بے حرمتی کا سبب ہوتا ہے عام طور پر، لہٰذا حرام ہے قرآن مجید کو کسی بھی عین نجاست پر رکھنا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک قرآن سے متعلق ہی مسئلہ آیا ہے کہ کیا جائز ہے کہ ہم قرآن مجید کی تحریر کو عین نجاست سے لکھیں، مثلا خون سے لکھیں، چاہے وہ ایک ہی حرف کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر واو، قرآن میں جہاں پر بھی واو آیا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر الحمد کا الف، ہم کسی بھی نجس چیز سے، مثال کے طور پر خون سے لکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ حرام۔ قرآن مجید کی کسی طرح کی بھی تحریر چاہے وہ ایک ہی حرف کیوں نہ ہو، عین نجس سے لکھنا حرام ہے۔ اب یہاں پر غلطی سے کسی بھی وجہ سے جان بوجھ کر کسی نے لکھ دیا ہو تو اسے
تحریر کو مٹانا ضروری ہے، اسے پاک کرنا ضروری ہے۔ قرآن سے متعلق ایک اور مسئلہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ کیا قرآن ہم کسی کافر کو، کسی بھی قسم کا کافر کو جس کے متعلق ہمیں ثابت ہو کہ یہ کافر ہے، جس شخص کے متعلق بھی ہمارے پاس ثابت ہو کہ یہ کافر ہے، جیسے کہ ہم نے کافر کے بیان میں کہہ دیا تھا کہ کافر کی 3 قسمیں ہیں، تو ان 3 قسموں میں سے کوئی بھی قسم کافر کی ہے، اگر ہم اسے قرآن بیچ رہے ہوں تو یہ بیچنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اگر قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تو ایسے شخص کو قرآن بیچنا حرام ہوتا ہے، لیکن اگر بے حرمتی نہیں ہوتی یا قرآن بیچ رہے ہیں ہم اس نیت سے کہ یہ کافر قرآن سے ہدایت پائے، تاکہ قرآن کے علم سے اس کو ہدایت حاصل ہو، تو اس نیت سے اگر ہم بیچ رہے ہیں اور خریدنے والا بھی اس نیت سے خرید رہا ہو، تو اس صورت میں قرآن کو کافر کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ جو عموماً پیش آ سکتا ہے بچوں وغیرہ کی حرکت سے ہمارے شہروں میں، یا جو ہے جہالت کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے کہ مثال کے طور پر قرآن کی تحریر کے جو اوراق ہیں وہ واش روم وغیرہ میں گر جاتے ہیں یا ایسی جگہ پر گر جاتے ہیں جہاں پر نجاست موجود ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی چیز میں قرآن کو ڈالنا جائز نہیں ہے، حرام۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر قرآن ایسی جگہ پر گر جاتا ہے تو فوراً واجب ہے، جو بھی شخص وہاں پر موجود ہے اس پر واجب فوری ہے کہ وہ اس قرآن کو باہر نکالے اور اسے پاک کرے، قرآن کی تحریر کو پاک کرے، قرآن کے جو اوراق ہیں انہیں پاک کرے، اور اگر پاک کرنا ممکن ہے، نکالنا ممکن نہ ہو کسی ذریعے کے سوائے، تو وہ ذریعہ اختیار کرنا واجب ہے، چاہے اس پر خرچ ہی کیوں نہ کرنا پڑے، یعنی قرآن کو نکالنے میں قرآن کے اوراق نکالنے میں خرچ کرنا پڑتا ہے تو خرچ کرنا واجب ہے۔ خلاصہ کلام، کسی بھی طرح سے ان کو نکالنا اور اسے پاک کرنا واجب ہے، لیکن اگر نکالنا ممکن نہ ہو، کیونکہ نکالنے کی وجہ سے تحریر مٹ جاتی ہے یا تحریر اصلاً مٹ گئی، پانی میں اتنے گیلے ہو چکے ہیں، گٹر میں گر گئے ہیں، اوراق گیلے ہو کر نابود ہو چکے ہیں، تو اب کیا کریں؟ تو اس صورت میں اس واش روم کو، اس گٹر کو بند کیا جائے اتنا عرصہ کہ آپ کو یقین ہو جائے یا اطمینان ہو جائے کہ قرآن کے اوراق بالکل نابود ہو چکے ہیں، اب وہ باقی نہیں رہے ہیں، تو اس کے بعد اس جگہ کو استعمال کرنا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمارے پاس خاک شفا جو مقدس چیز ہے وہ اگر گر جاتی ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے، واجب فوری ہے، اسے باہر نکالا جائے، اگرچہ خرچ کرنا پڑے اسے باہر نکالا جائے، اور اگر باہر نکالنا ممکن نہ ہو چونکہ وہ مٹی ہو کر گل گئی ہے، تو اس صورت میں اتنا عرصہ اسے بند رکھا جائے کہ ہمیں یقین ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ وہ نابود ہو چکی ہے، تو اس کے بعد اسے استعمال کرنا جائز ہوگا۔ اب ہمارے پاس اشیاء خورد و نوش کے بارے میں مسئلہ ہے کہ نجس چیز کو کھانے کا کیا حکم ہے۔ نجس چیز خود انسان کھائے حرام ہے، کسی اور کو کھلائے حرام ہے، البتہ علم ہو آپ کے پاس کہ یہ چیز نجس ہے، آپ کے لیے بھی کھانا حرام ہے، کسی اور کو کھلانا بھی حرام ہوگا۔ لیکن یہ مسئلہ مخصوص ہے بالغان کے لیے، اور نابالغوں میں ممیز جو بچے ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ چیز نجس ہے اور کھانا جائز نہیں ہے، یہ چیز پاک ہے اور اسے کھانا حلال ہے، تو ایسے بچوں کو بھی نہیں کھلانا چاہیے۔ لیکن جو بچے اور پاگل اس چیز کی تمیز نہیں رکھتے ہیں، اسے نجس چیز کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ بچے اور پاگل خود کھا رہے ہوں نجاست، تو ان کو روکنا واجب نہیں ہوتا ہے۔
اس کے بعد ہمارے ہاں مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ جو چیز نجس ہو گئی ہے اور اسے پاک کرنا ممکن ہے تو اسے کسی اور کو بیچنا جائز ہے یا کسی اور کو بطور ادھار دینا جائز ہے یا نہیں ہے. تو یہ چیز جو قابل پاک آئی ہے اس کو پاک کرنا اس کو پاک کیا جا سکتا ہے. دو شرطوں کی بنا پر ہم کسی اور کو بیچ سکتے ہیں اور کسی اور کو ادھار دے سکتے ہیں. پہلی شرط، اگر آپ کے پاس علم ہے کہ جس شخص کو آپ بیچ رہے ہیں وہ شرعی احکام پر عمل کرتے ہوئے کسی شرعی وظیفے میں اسے استعمال کرے گا. مثال کے طور پر کھانا کھائے گا، کھانے والی چیزیں وہ کھا لے گا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اسے بتانا واجب ہوگا. یا جو ہے آپ کو علم ہے کہ جو چیز میں اسے بیچ رہا ہوں اس میں وہ وضو کا پانی استعمال کرے گا، تو اس صورت میں بھی آپ کے لیے واجب ہے اسے بتا دیجیے کہ یہ چیز نجس ہے تاکہ وہ پاک کر سکے. اور مثال کے طور پر آپ کو علم ہے کہ یہ کپڑا نجس تو ہے اور پاک کیا جا سکتا ہے، اور یہ شخص جسے آپ بیچ رہے ہیں یا ادھار دے رہے ہیں وہ نماز میں استعمال کرے گا، تو اسے بتانا واجب ہے تاکہ وہ پاک کر کے نماز پڑھے. یہ پہلی شرط، تو اسے بتانا ضروری ہے اس صورت میں اگر وہ شرعی احکام سے متعلق امور میں استعمال کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر شرعی احکام سے متعلق امور میں وہ استعمال نہ کرے، کسی بچھونے میں استعمال کرے یا ایسے ہی صاحبان کے لیے استعمال کرے، خلاصہ کلام ہر وہ کام جو شرعی احکام کے علاوہ ہوتے ہیں، شرعی امور کے شرعی اعمال کے علاوہ ہوتے ہیں، ان میں اگر استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ جن امور میں کسی بھی چیز کو پاک کے طور پر استعمال کرنا ضروری نہ ہو. دوسری شرط، جو مقابل شخص ہے جس سے آپ چیز بیچ رہے ہوں یا ادھار دے رہے ہوں، آپ کو احتمال یا اطمینان ہو کہ وہ آپ کا کہنا مانے گا. جب آپ اسے بتائیں گے یہ چیز نجس ہو گئی ہے اور قابل پاک کرنا ہے اور اسے بتائیں گے تو وہ آپ کی بات مان لے گا، یعنی وہ پاک کر کے پھر اس چیز میں استعمال کرے گا، کھانے میں یا پہننے میں یا وضو کرنے میں مثال کے طور پر. لیکن اگر آپ کے پاس علم ہو، اطمینان ہو یا احتمال ہو کہ وہ آپ کی بات نہیں سنے گا تو اس صورت میں بتانا لازم نہیں ہوگا. بس ان دونوں صورتوں میں بتانا لازم ہوگا اس چیز کے بارے میں جو آپ بیچ رہے ہیں یا ادھار دے رہے ہیں. اب یہاں پہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے، وہ یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کا لباس نجس ہے، تو کیا اسے بتانا لازمی ہوگا یا بتانا لازمی نہیں ہوگا؟ نماز کے دوران اس شخص کو بتانا لازم نہیں ہے کہ آپ کا لباس نجس ہے. عموماً ہمارے ہاں یہ مسئلہ بہت ہی پیش آ جاتا ہے. بچوں والے گھر ہوتے ہیں، بچوں کے پیشاب وغیرہ پائخانہ وغیرہ کرنے کی وجہ سے ہمارے قالین وغیرہ بچھونے جو ہے وہ نجس ہو جاتے ہیں. اگر وہ نجس ہو گئے ہوں اور گیلے ہوں اور آپ کے پاس جو مہمان آ گئے وہ بیٹھے گا تو اس کے کپڑے گیلے و نجس ہو جائیں گے اور اس کے کپڑے نماز پڑھنے کے یعنی نمازی ہے، نماز کا پابند ہے، اس کے کپڑے نجس اور گیلے ہو جائیں گے. تو اس صورت میں آپ پر فرض ہے اسے بتائیں، اور بتانا بھی اس صورت میں فرض ہے جب وہ آپ کا کہنا مانتا ہو، یعنی آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہو، کہنا مانتا ہو، اور اگر نجس ہو گئے ہوں تو اسے پاک کرنا ضروری سمجھتا ہو. تو ایسے شخص کو اگر آپ کے پاس مہمان ہو کر آتا ہے، آپ کے پاس جو بچھونا ہے نجس ہو گیا ہے، گیلا بھی ہے، اس پر اگر بیٹھے گا تو اس کے نماز کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، پلیت ہو جائیں گے. تو اس صورت میں آپ پر واجب ہے اسے بتا دیجیے. پہلے تو آپ اسے پاک کر کے رکھیں، اور اگر پاک نہیں کر پائیں کسی بھی وجہ سے تو اسے بتانا لازمی ہے تاکہ اس کے کپڑے اور بدن جو ہے وہ نجس نہ ہوں. ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے کہ آپ نے جس شخص کو ادھار کوئی چیز دی تھی، لباس وغیرہ بچھونا جو بھی چیز ہے، وہ اس وقت پاک تھی،
لیکن جب وہ آپ کو واپس کر رہا ہے تو اس کے ہاں نجس ہو گئی ہے اور اس کے لیے پاک کرنا ممکن نہ رہا ہو، تو آپ جب اسے واپس کر رہے ہوں ادھار والی چیز اور نجس ہو گئی ہے اور آپ پاک بھی نہیں کر پائے ہیں لیکن پاک کرنا ممکن ہے، تو جس سے آپ نے ادھار لی ہے 2 شرطوں کی بنا پر، یعنی وہ شرعی امور میں استعمال کرے گا تب بھی بتانا واجب ہے کہ یہ نجس ہو گئی ہے، اور دوسری شرط یہ کہ آپ کا کہنا مانے گا، تو اس صورت میں بھی اسے بتانا لازم ہوگا۔ ان دونوں صورتوں کے علاوہ بتانا لازم نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں عموماً یہ مسئلہ بھی پیش آ جاتا ہے کہ کبھی ہمیں بچہ کہہ دیتا ہے کہ فلاں چیز نجس ہو گئی ہے، تو اس بچے کے کہنے کی بنا پر ہم اس چیز کو نجس سمجھیں